بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج ایڈوانس علم الصرف کورس کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج کچھ قاعدے آپ کے سامنے بیان کریں گے، کچھ تعریفات وغیرہ، اور اسی طرح پھر صرف صغیر اور صرف کبیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو حروف کے حوالے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حروف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ حروف کی کتنے قسمیں ہیں بھائی؟ حروف کی دو قسمیں ہیں۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ نمبر ایک، حروف اصلی۔ نمبر ایک کیا ہے بھائی؟ حروف اصلی۔ نمبر دو، حروف زائدہ یا حروف زائد۔ حروف کی کتنے قسمیں ہیں بھائی؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حروف اصلی، اور نمبر دو، حروف زائد۔ حروف اصلی اور حروف زائد۔ اب حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ حروف ہے، حروف اصلی وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں، مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو۔ حروف اصلی وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو، جیسے کروما، جیسے کروما۔ اس میں کاف اور را اور میم حروف اصلیہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حروف اصلیہ۔ کروما میں کاف را میم حروف اصلیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں حروف جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہے۔ کروما، یکرم، لم یکرم، اکرم، ٹھیک ہے، کریم، لا تکرم، اب یہ سب میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں۔ اسی طرح یعید، یعید، یہ ہم پڑھیں گے کہ یعید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعید ایک لفظ ہے۔ یعید کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جو اصل میں کیا تھا؟ یوعد ہوتا، اصل میں یوعد ہوتا۔ اس میں واو، عین، دال حروف اصلیہ ہے۔ اس میں واو، عین، دال حروف اصلیہ ہے، اور یہاں پہ یعید میں، یہاں واو جو ہے، یعید میں واو قاعدے کی وجہ سے حذف ہوا ہے، قاعدے کی وجہ سے حذف ہوا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا حروف اصلی کے بارے میں؟ کہ وہ حروف جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو۔
اگر قاعدے کی وجہ سے حذف ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے یہاں پہ حذف ہوا، یہاں پہ کیا ہوا بھائی؟ حذف ہوا. حروف اصلی کی سمجھ میں آ گئی؟ جی مجھے بتا دیں، حروف اصلی کی سمجھ آ گئی سب کو؟ جی بہتر، ٹھیک ہے. اب حروف زائد کو سمجھنا ہے. حروف زائد یہ بھی واضح ہے بالکل. وہ حروف ہے، وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے. جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے، بلکہ بعض میں آئے، بعض میں آئے جیسے اکرما. اکرما کا حمزہ جو ہے زائد ہے. اکرما کا حمزہ کیا ہے؟ زائد ہے. کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ یہ مجرد کی گردانوں میں موجود نہیں ہے. حروف زائد کی پہچان کیا ہو گئی؟ وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے بلکہ بعض میں آئے. جیسے اکرما، یہاں پہ جو حمزہ ہے، یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے. کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ مزید کی گردان میں تو آ چکا ہے اکرما، لیکن مجرد کی گردان میں یہ نہیں آ رہا، وہاں پہ کرما ہوگا، تو حمزہ یہ زائد ہو گیا. تو حروف اصلی اور حروف زائد کی تعریف آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، دوبارہ ذکر کرنے لگا ہوں. حروف اصلی وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور بغیر کسی قاعدے کے حذف نہ ہو. حروف زائد وہ حروف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے بلکہ بعض میں آ جائے. جیسے اکرمہ کا حمزہ مزید میں تو آیا ہے لیکن مجرد میں نہیں آیا. تو یہ حروف کی دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں. حروف کی کتنی قسمیں بتائی آپ کو؟ دو قسمیں بتائی ہے. پھر آگے حروف زائد جو ہم نے پڑھے ہیں، حروف زائد کی تقسیم. حروف زائد جو ہے اس کی بھی قسمیں ہے. حروف زائد کی دو قسمیں ہے، تین قسمیں ہے. زائد کی تین قسمیں ہے. حروف زائد کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، زائد برائے اشتقاق. زائد برائے اشتقاق. نمبر دو، زائد برائے نقل باب. نمبر تین، زائد برائے الحاق. حروف زائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. زائد برائے اشتقاق. نمبر دو، زائد برائے نقل باب. نمبر تین، زائد برائے الحاق. اب جو پہلی قسم ہے، ہر ایک کی تعریف آپ کو بتائیں گے. حروف زائد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں ہو گئی. نمبر ایک، زائد برائے اشتقاق. نمبر دو، زائد برائے نقل باب. نمبر تین، زائد برائے الحاق. زائد برائے اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ وہ زائد حرف ہے، یعنی یہ حرف تو زائد ہوتا ہے. اب کس وجہ سے زائد ہے؟ وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمہ کو، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ
بناتے وقت بڑھایا جائے. وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جائے. جیسے نصر سے ینصر. نصر ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اس سے ہم نے کیا بنایا؟ مضارع کا. ینصر، یہاں پہ کیا ہوا؟ ینصر. نصر سے ینصر بناتے وقت یا کا اضافہ کیا گیا. اب یہاں پہ یا کا جو اضافہ کیا گیا ہے، یا جو زائد حرف ہے، اس کو زائد برائے اشتقاق کہتے ہیں. اس کو زائد برائے اشتقاق کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ صیغوں میں جب آپ دیکھتے ہیں جو حروف کا اضافہ ہوتا ہے، ضرب ضربا الف کا اضافہ ہو گیا، ضربو واو کا اضافہ، تو یہ اس کو زائد برائے اشتقاق کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ زائد برائے اشتقاق. دوسرے نمبر پہ زائد برائے نقل باب، یعنی باب کو منتقل کرنا. باب کو کیا کرنا؟ منتقل کرنا. وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے. وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے. جیسے کروما سے اکرما. اب یہ کروما سے اکرما میں، یہاں پہ اکرما میں حمزہ کو کیا کیا؟ اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ حمزہ کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ ایک باب سے دوسرا باب بنایا گیا. کروما مجرد کا باب تھا، حمزہ کا اضافہ کیا گیا، یہ مزید فی کا باب بن گیا. مزید فی کا باب افعال بن گیا ہے. تو یہاں پہ حمزہ جو زائد ہے، اس کو برائے نقل باب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حمزہ زائد برائے نقل باب. بات سمجھ آ گئی یہاں تک بھائی؟ ذرا کنفرم کر دیں. بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ بتائیں ہاں یا نہیں. مشکل تو نہیں ہے. پہلے آپ کو حروف اصلی کا بتایا، پھر حروف زائد کا بتایا. زائد کی 3 قسموں میں سے 2 قسمیں آپ کو بتا دی وضاحت کے ساتھ. آپ تیسری قسم جو ہے زائد برائے الحاق. زائد برائے الحاق یہ آپ کو بنا رہے ہیں. وہ زائد حرف ہے، وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے. جیسے جلبہ سے جلبہ کو دحرجہ کا ہم وزن بنانے کے لیے، دحرجہ کا ہم وزن بناتے وقت ایک با کا اضافہ کیا گیا تو جلبہ سے جلبہ بن گیا. زائد برائے الحاق سے کیا مراد ہے؟ ایک کلمے کو دوسرے کے کلمے کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے. جیسے جلبہ کو دحرجہ کے ہم وزن بنانے کے لیے آخر میں با کا اضافہ کیا گیا، جلبہ ہو گیا. تو یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو زائد برائے الحاق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زائد برائے الحاق.
تو حروف اصلی کی تعریف بتائی، حروف زائد کی تعریف مثالوں کے ساتھ بتائی، حروف زائد کی 3 قسمیں آپ کو بتا دی ہے، حروف زائد کی 3 قسمیں آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ صرف کبیر کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف کبیر سے مراد کیا ہے؟ بڑی گردان، یعنی 14 صیغوں پہ مشتمل جو گردان ہے، 14 صیغوں پر مشتمل گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف صغیر، صرف کا معنی ہوتا ہے گردان، صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، یعنی چھوٹی گردان۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر گردان یا ہر فعل کا پہلا صیغہ، ہر گردان کا پہلا صیغہ پڑھنا یا لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ثلاثی مجرد کی کل 6 ابواب ہیں۔ نمبر 1 نصر ینصر، نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ نصر ینصر، یعنی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین۔ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو اس کی ہم صرف صغیر آپ کو آج سکھائیں گے، اس کی ہم کیا کریں گے بھائی؟ صرف صغیر آپ کو بتائیں گے۔ صرف صغیر آپ لوگوں کو آتی بھی ہوں گی، یہاں پہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک صرف صغیر یاد کر لیں گے، باقی ساری صرف صغیریں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں۔ ایک صرف صغیر آپ لوگ یاد کر لیں، باقی خود بخود یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلا باب کیا ہے؟ پہلا باب کیا ہے؟ نصر ینصر، نصر ینصر بروزن فعل یفعل، یعنی مدد کرنا۔ پہلا باب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا نصر ینصر بروزن فعل یفعل، مدد کرنا۔ اس باب کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی علامت آپ لوگوں نے یاد کرنی۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نصرہ، اب پہلی گردان ہم نے کس کی پڑھی تھی؟ ماضی کی، اس میں سے پہلا صیغہ لے لیا نصرہ۔ پہلا صیغہ کس کا لیا؟ ماضی معروف کا مثبت۔ دوسرا فعل مضارع کا لیا ینصر، ینصر، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع معروف مثبت کا صیغہ لیا نصر ینصر۔ پھر اس کے بعد نصرن مصدر کو لیتے ہیں، کیا کس کو لے کے آتے ہیں؟ مصدر کو، نصرن، نصرن۔ یہ تنوین کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں یہ تنوین کہاں سے لکھتے ہیں۔ نصر ینصر نصرن، اچھا یہ یہاں پہ آ گیا، نصر ینصر نصرن۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا لکھا؟
मस्तर को लिख लिया, नसरा यनसुरु नसरन। फिर उसके बाद फहुआ, ये वैसे जमीर है, ठीक है, फहुआ। अब इसमें फाइल का सीगा लिख लिया, नासिरुन। पढ़ा है ना कि आपने इसमें फाइल, नासिरुन। अब दो पेश जो है कहां से लिखेंगे? आप में से किसी को मालूम है? चले, बहरहाल मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। नसरा यनसुरु नसरन फहुवा नासिरुन। सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई? माजी का, माजी मारूफ का सीगा लिखा, फिर मुजारे मारूफ का सीगा लिखा, फिर मस्तर का सीगा लिख लिया, फिर उसके बाद किसका लिखा? इसमें फाइल का। ये पहला राउंड जो है ये मुकम्मल हो गया। पहला राउंड क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अब इन्हीं का मजहूल हम लेके आएंगे, व नुसीरा, व नुसीरा। ये माजी मजहूल मुस्बत हो गया, ठीक है। मुजारे का मजहूल लेके आएंगे, युनसरु, व नुसीरा युनसरु, व नुसीरा युनसरु। फिर मसर लेके आ गया, नसरन, व नुसीरा युनसरु नसरन। हम वहां पे इसमें फाइल लेके आए थे, यहाँ पे इसमें मफूल लेके आएंगे, फदा का मंसूरुन। अच्छा, ये तनवीन तो यहाँ पे है, दो पेश यहाँ पे लगा लेते हैं। फदा का मंसूरुन, ठीक है। पहले राउंड में इसमें फाइल का सीगा लेके आए थे, दूसरे राउंड में किसका लेके आए हैं? इसमें मफऊल का। यानी जब हम मारूफ के सीगे लेके आ रहे थे तो इसमें फाइल आ गया। इसमें फाइल और मारूफ का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। फिल मारूफ की तारीफ हमने क्या पढ़ी है? जिसका फाइल मालूम हो। इसी तरह मजहूल और मफऊल का आपस में गहरा ताल्लुक है। मजहूल की तारीफ हमने क्या पढ़ी? जिसका फाइल मालूम ना हो, जिस पे जिसका फाइल क्या हो? मालूम ना हो। तो ये दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो गया। अब तीसरे राउंड में हमने जब आना है, मनफी को लेके आना है। हमने क्या करना है? मनफी को लेके आना है। तो अभी हम माजी में आए हैं, मुजारे में। माजी और मुजारे के साथ इसमें फाइल और इसमें मफूल को हम लेके आए हैं, ठीक है। अब मनफी की तरफ आते हैं, मा नसारा। माजी मनफी, ठीक है, मुस्बत। माजी मनफी मारूफ, ठीक है। इधर ही इसी का क्या करना है? मजहूल भी लेके आना है, मा नुसेरा, मा नसारा, मा नुसेरा। अब मुजारे जो है, मुजारे सादा भी है, लम के साथ भी है, हरफ नासिब लम के साथ भी है, ठीक है। अब ये लम यनसुर, लम यनसुर, भाई समझ आ रही कि नहीं? लम यनसुर, मजहूल भी इसका ले लिया, लम युनसर, लम युनसर। आगे फिर ला यनसुर, मुजारे मारूफ और मजहूल मनफी, मारूफ और मजहूल मनफी, ला यनसुरु, ला यनसुरु। इसी तरह मजहूल भी इसका ले लिया, ला युनसरु। मुश्किल तो नहीं है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। लम यनसुर लम युनसर, ला यनसुरु ला युनसरु। दोबारा शुरू से पढ़ता हूं, मा नसरा मा नुसिरा, मेरे साथ पढ़ते भी जाए। लम यनसुर लम युनसर, ला यनसुरु ला युनसरु। आगे फिर लाम ताकीद बुलंद जो है, लन यनसुरा
لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر لن ينصر. ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ما نصر ما نصرہ ماضی منفی کے دونوں معروف اور مجہول لے کے آ گئے. اس طرح فعل مضارع میں نفی جاحد کے معروف مجہول لے کے آئے ہیں. فعل مضارع منفی کے معروف اور مجہول لے کے آئے ہیں. لام تاکید بلند جو لام تاکید نہیں نون مستقبل منفی تاکید بلند اس کے بھی دونوں لے کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی باری ہے. نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی باری. لینصرن لینصرن لا ينصرن لینصرن لا ينصرن لینصرن لینصرن لا ينصرن. لینصرن 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 نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اس کی دونوں گردانیں آ گئی. نون ثقیلہ اور نون خفیفہ یہ دونوں آ گئی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں ماضی بھی آ گیا مضارع بھی آ گیا نفی جاحد بلند بھی آ گیا نفی تاکید بلند بھی آ گیا نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بھی آ گیا. اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی آ چکے ہیں. اب اس کے بعد امر کی باری آتی ہے. امر اور نہیں رہتے ہیں نا. الامر منہ کیا لکھیں گے؟ الامر منہ انصر. پہلے کون سا لے کے آئیں گے؟ امر حاضر کو لے کے آئیں گے. انصر امر حاضر معروف. ٹھیک ہے. پھر مجہول لی تنصر لی تنصر انصر لتنصر لتنصر یہ کیا ہے؟ امر حاضر کا مجہول ہے. یہ حاضر کو لے کے آئے ہیں. پھر غائب کو لے کے آئیں گے. لینصر لینصر غائب کو پہلے لے کے آ گئے معروف اور پھر غائب مجہول کو دوسرے نمبر پہ لے کے آئے. لینصر. بھائی صحیح لکھ رہا ہوں غلط تو نہیں لکھ رہا؟ کسی کو شک ہو یا کوئی غلط نظر آئے تو آپ بالفور مجھے بتا دیا کریں. لینصر لینصر امر حاضر معروف و مجہول آ گیا. امر غائب معروف و مجہول آ گیا. اچھا اگر آپ کو یاد ہو کہ امر میں ثقیلہ اور خفیفہ بھی ہم لگاتے ہیں تو یہی جو چار صیغے ہیں حاضر اور غائب کے انہی کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ نون ثقیلہ لگائیں گے. پہلے ان چاروں صیغوں کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ نون ثقیلہ. انصرن انصرن لتنصرن. ٹھیک ہے. پھر غائب کی طرف آ جائیں. لینصرن لینصرن. پھر مجہول غائب
لیون سورن، لین سورن، لیون سورن. اب یہی صیغے خفیفہ کے ساتھ بھی لے کے آئیں گے. انسو، انصورن، انصورن، لینسو، لتنصرن، لتنصر مجهول، لتنصرن، لینصرن، لینصرن، لینصرن. لینصرن، لینصرن. یہ امر کی گردانیں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے سادہ جو ہے امر کی آ گئی، پھر ثقیلہ کے ساتھ، پھر خفیفہ کے ساتھ. تو یہ تقریباً 12 صیغے امر کو کی ہو گئی. اب جو ہے نہیں کی طرف آئیں گے. وَالنَّهْيُ عَنْهُ، نہیں میں بھی اسی طرح امر کی طرح 4 صیغے لے کے آنے ہیں. ٹھیک ہے، لا تنصر، لا تنصر، لا تنصر، لا تنصر، لا ينصر. بھائی آپ لوگ بولتے تو جائیں، خاموش ہے بالکل. لا ينصر، لا ينصر، لا ينصر، لا ينصر. اب نون ثقیلہ لے کے آئیں اسی کے ساتھ. لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا ينصرن. یہ غائب آ گیا. لا ينصرن، لا ينصرن، لا تنصرن، لا تنصرن، لا ينصرن، لا ينصرن. اب نون خفیفہ کے ساتھ. لا ينصرن، لا ينصرن. پہلے خفیفہ کے ساتھ وہ لے کے آئیں گے نا حاضر کے. لا تنصرن، لا تنصرن، لا ينصرن، لا ينصرن. ٹھیک ہے، یہ خفیفہ کے بھی چاروں سیکھے آ گئے. امر کے بھی مکمل ہو گئے، نہیں کی بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل بھی ہو گیا تھا، اس میں مفعول بھی ہو گیا تھا. اب اس میں ظرف رہتا تھا. الظرف منہ منصر، ظرف کے ظرف کا صیغہ لے کے آئیں گے من سرون. الظرف منہ منصر، اسی طرح اس میں آلہ کا بھی صیغہ رہتا تھا. والآلۃ منہ، اس میں آلہ کی 3 صیغے لے کے آئیں گے. منصر، منصرۃ،
ومن صار ومن صار ٹھیک ہے والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار آگے پھر اس میں تفضیل وافعل التفضیل اس میں تفضیل کو کیا کیسے پڑھیں گی وافعل التفضیل یعنی تفضیل کا افعل صیغہ ہوتا ہے ٹھیک ہے المذکر وافعل التفضیل المذکر منہ انصر انصر والمؤنث اس میں تفضیل مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی والمؤنث منہ نصرا والمؤنث منہ نصرا بعض لوگ پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں وفعل التعجب وفعل التعجب ما انصرہ ما انصرہ وانصرہ وانصر به وانصر به ونصرہ اس میں یہ صرف صغیر لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا سب کو فعل ماضی کا صیغہ نصر مضارع کا صیغہ ینصر مصدر نصرا فہو ناصر یہ اس میں فاعل پھر مجہول کی نصر ینصر نصرا فذاک منصور پھر آگے منفی کیا آ گئے ما نصر ما نصر لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لا ینصر لا ینصر پھر آگے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لینصرن 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 پھر آگے امر الامر منہ انصر لتنصر لینصر لینصر پھر امر کے ساتھ ثقیلہ انصرن لتنصرن لینصرن لینصرن پھر خفیفہ انصرن لتنصرن لینصرن لینصرن پھر نہیں لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر پھر ثقیلہ لا تنصرن لا تنصرن پھر آگے لا ينصرن لا ينصرن پھر نون خفیفہ لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن پھر آگے الظرف منہ منصر والآلة منہ منصر منصرة ومنصار وافعل التفضيل المذكر منه انصر والمؤنث منه نصرا وفعل التعجب ما انصره فانصر به ونصرا ٹھیک ہے بھائی یہ کیا ہو گیا صرف صغیر چھوٹی گردان اس کو آپ لوگ جو ہے کئی مرتبہ دہرا لیں سمجھ کے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ یاد کریں گے ایک گردان یاد کریں گے صرف صغیر باقی جو ہے آپ لوگوں کو خود بخود یاد ہو جائیں گے باقی آپ لوگوں کو کیا ہوں گی خود بخود معلوم ہوں گی اچھا یہ تو بڑی صرف صغیر تھی یہ کیا ہے بڑی صرف صغیر ایک چھوٹی صرف صغیر جو اکثر استعمال میں ہوتی ہے وہ بھی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ماضی کا صیغہ ہے نہ سارا ینصرو مضارع کا صیغہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر آگے لم کا صیغہ ہے ینصر لم ینصر اور انصر لا تنصر ناصر اور منصور